مائل اسلم جس سے غلطی ہو گئی زنا کی، سفر میں اللہ کے پیغمبر کے پاس آ گئے، طاہر نہیں مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے اعراض کیا، دوسری طرف آ گئے، مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے پھر منہ پھیر لیا، پھر اس طرف آ گئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے پھر منہ پھیر لیا، پھر آ گئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ یعنی 4 دفعہ اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا۔ قصہ مختصر یہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کی حد قائم کرنے کا حکم دے دیا، چنانچہ وہ حد قائم ہو گئی، اور یہ ان کی توبہ کی قبولیت کی ایک علامت تھی کہ اللہ کی حد قائم ہو گئی۔ انہیں سنسار کر دیا گیا، پتھر مار مار کے رجم کر دیا گیا، جو کہ توبہ کی قبولیت کی علامت تھی۔ اور یہی موقف اور یہی ایک تڑپ لے کر وہ عورت غامدی قبیلے کی عورت آ گئی، طاہر نہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ نے اس سے بھی اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کیا اتردونی کما رددت ماعزا، کہ ماعز اسلمی کی طرح آپ اعراض کر رہے ہیں، اپنا منہ پھیر رہے ہیں، حالانکہ ماعز اسلمی کے پاس تو کوئی اپنے زنا کا ثبوت نہیں تھا، میرے پاس تو ثبوت موجود ہے، یہ پیٹ کا بچہ اسی زنا کے عمل کی پیداوار ہے، یہ میرے پاس تو ثبوت موجود ہے اس سیاہ کاری کا، اس گناہ کا، مجھے پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کو پیدا ہونے دو، پھر تمہیں پاک کیا جائے گا، حد قائم کی جائے گی۔ بچہ پیدا ہو گیا، اسی حالت میں چلتے چلتے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آ گئی کہ دیکھیں بچہ پیدا ہو چکا، اب تو پاک کر دیجیے۔ فرمایا کہ بچے کو آپ کی ضرورت ہے، روٹی کھانے کے قابل ہوگا، پھر تم پر اللہ کی حد قائم کریں گے، دودھ پلاؤ اسے۔ مدت رضاعت پوری کی، بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا، روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دیا، اور اللہ کے پیغمبر کے بعد پھر آ گئے کہ دیکھیں خود ہی دیکھ لیجیے بچہ روٹی کھا رہا ہے، اب تو مجھے پاک کر دیجیے۔ یہ سلف صالحین کا اضطرار، لاچار ہونا توبہ کی طرف اور گناہوں کی بخشش کی طرف، حد قائم ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کو خبر دی گئی، آپ اٹھے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے، امیر المومنین عمر بن خطاب صاحب نے آ گئے، تصلی علیہ وہی فاجرہ، اس کا جنازہ آپ پڑھنے جا رہے ہیں، حالانکہ بدکار عورت تھی، فاسقہ اور فاجرہ تھی۔ عمر یہ مت کہو، زبان اپنی بند کر لو، لقد تابت توبۃ لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لفسعتہم، یہ اکیلی عورت ایسی توبہ کر گئی کہ اس کی توبہ اگر مدینے کے 70 گناہگاروں میں بانٹ دی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائے۔ اس ایک عورت کی توبہ 70 پاپی انسانوں کو کفایت کر جائے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال کی قربانی دینے والے بہت دیکھے، مگر پروردگار کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے اپنی جان سے کھیل جانا اور جان کی بازی دے دینا، جان کی قربانی دے دینا، یہ پہلی خاتون دیکھی ہے۔ اللہ نے اس ایک عورت کی توبہ قبول کر لی ہے، اور اس کی توبہ اگر مدینہ کے 70 گناہگاروں میں بانٹی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں۔ یہ سلف صالحین کا انداز، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، میں بھی کبھی کبھی اپنے دل پر ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں، اکٹھا 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے، ایک مجلس میں آپ نے استغفار شروع کر دیا اور ہم نے گننا شروع کر دیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مجلس میں 100 دفعہ استغفار کیا تھا، حالانکہ قدم قدم پر بشارتیں، حبیب رب کبریا اور اللہ تعالیٰ کے خلیل قدم قدم پر بشارتیں، اس قدر آپ استغفار کرتے۔ ہم گناہگار، ہمیں کس قدر استغفار کی حاجت ہے اور کس قدر توبہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان توبوا الی اللہ، حکم اور امر کا صیغہ، توبہ کر لو اللہ کی طرف، جمیعہ سب کے سب، ایھا المؤمنون، اے مومنون، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہ بات نوٹ کر لو، تمہاری فلاح اور کامیابی توبہ اور استغفار کے منہج پر ہے، ورنہ بعض اوقات ایک گناہ بھی آپ کو لے ڈوبے گا، ایسا لڑ جائے گا کہ مغفرت کی راہیں مسدود ہو جائیں گی، راستے بند ہو جائیں گے۔ توبہ اور استغفار کر لو، توبہ سے یہ راستے کھلتے ہیں،
اعمال صالحہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور توبہ اور استغفار سے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ علامہ ابن قیم نے کئی مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی ہے کہ بعض اوقات ایک گناہ ہی بندے کے لیے خطرے کی علامت بن جاتا ہے۔ جیسے وہ بلی والی عورت، بلی نے اس کو کوئی نقصان کر دیا ہوگا، کوئی اس کی دودھ پی گئی ہوگی، کوئی کھانا کھا گئی ہوگی، گندا ہوا آٹا کھا گئی ہوگی، عورت کو غصہ آ گیا، بلی کو باندھ دیا، نہ کھلایا نہ پلایا، نہ اس کو آزاد کیا، حتیٰ کہ بھوک سے مر گئی۔ صحیح بخاری کے الفاظ کے مطابق اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں داخل کر دیا، اور طبرانی کے الفاظ ہیں کہ وہ بلی اس کے ساتھ موجود ہے اور اس کو مسلسل نوچ رہی ہے اور کاٹ رہی ہے۔ اس طرح صاحب محجن، لکڑی والا، اپنی لکڑی سے حاجیوں کی چوری کرتا تھا، گزرتے گزرتے لکڑی میں سامان پھنسا لیتا، دیکھ لیتا تو کہتا غلطی ہو گئی، یہ سامان اٹک گیا، اور کوئی نہ دیکھتا تو لے کر چلتا پھرتا آگے بڑھ جاتا۔ فرمایا کہ وہ شخص صاحب محجن جہنم میں کھڑا ہے اسی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے۔ تو ایک گناہ بھی مواخذے کا سبب بن سکتا ہے۔ ضرورت ہماری، عافیت ہماری، سعادت ہماری توبۃ النصوح میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے دربار میں خالص اور سچی توبہ کر لو، اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ ایک ایک گناہ سے دامن کو صاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ اپنی محبت کے فیصلے فرما دے، یا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ ان ٹوٹی پھوٹی عبادات کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔